تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ شہاب ثاقب عربی زبان کا لفظ شہاب ثاقب کا معنی ہے دھکتا ہوا شعلہ اور ثاقب کا معنی ہے سوراخ کرنے والا۔ ہمارے نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے مدار کے درمیان چکر لگانے والے خلائی پتھر جنہیں سیارے ایسٹرائڈ کہا جاتا ہے، بعض اوقات زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور زمین کی فضا سے رگڑ کھانے سے ان میں اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور اس کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کو ہم تارا ٹوٹنے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ شہاب ثاقب کا یہی معنی سائنسی و فلکیاتی اصطلاح میں ہے۔ شہاب ثاقب کو شہاب ثاقب کیوں کہا جاتا ہے؟ شہاب کا معنی ہے دھکتا ہوا انگارہ۔ شہاب ثاقب جب زمین کو فضا سے رگڑاتا ہے تو انگارہ بن کر روشن ہو جاتا ہے اور جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ شہاب کا معنی ہے کہ دھکتا ہوا انگارہ۔ شہاب ثاقب جب زمین کی فضا سے ٹکراتا ہے تو انگارہ بن کر روشن ہوتا ہے اور جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ثاقب کا معنی سوراخ کرنے والا۔ شہاب ثاقب زمین کی فضا سے ٹکرا کر ایسے روشن ہوتے ہیں گویا تاریکی میں سوراخ کر دیا ہو، یا وہ اتنی زور سے ٹکراتے ہیں کہ گویا زمین کی فضا میں سوراخ کر دیں گے۔ قرآن میں شہاب ثاقب کا ذکر ان سے آسمانوں کی حفاظت کا کام لینے کے طور پر آیا ہے۔ سورہ جن میں جنوں کا بیان ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گات میں لگا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان میں جاری فرماتے ہیں تو سب فرشتے بغرض اطاعت اپنے پر مارتے ہیں، اور جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو باہم تذکرہ کرتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اس تذکرہ کو آسمانی خبریں چرانے والے شیاطین سن لیتے ہیں اور کاہنوں کے پاس اس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین کا آسمانی خبریں سن کر کاہنوں تک پہنچانے کا سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھا۔ شیاطین فرشتوں سے سن لیا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت آپ کی آسمانی وحی کی حفاظت کے لیے اس سلسلے کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ جب کوئی شیطان یہ خبریں سننے کے لیے اوپر آتا تو اس کی طرف شہاب ثاقب کا انگارہ پھینک کر اس کو دفع کر دیا جاتا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب پہرے سخت ہو گئے تو جنات کو تفتیش ہوئی۔ انہوں نے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ زمین کے مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے، اب ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ جنات کے مختلف جماعتوں کو زمین کے اکناف و اطراف کی طرف بھیجا گیا تاکہ معلوم کریں کہ دنیا میں کون سی نئی بات ہوئی ہے۔ جنات کا ایک گروہ جن کی تعداد 9 یا 7 تھی، اسی تفتیش میں وادی نخلا سے گزر رہا تھا۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ جب ان جنات نے قرآن سنا تو اسے غور سے سننے لگے، پھر انہوں نے آپس میں کہا، اللہ کی قسم، جو چیز تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہے ہماری قوم، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ قرآن سن کر سارا گروہ ایمان لے آیا اور واپس چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم نہ ہوا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے ذریعے آپ کو اس واقعے سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنوں کی بات چیت وحی کی گئی۔ شہاب ثاقب، جس کو عرف میں ستارہ ٹوٹنا یا عربی میں انقضاء سے کواکب کہتے ہیں، دنیا میں قدیم زمانہ سے ظاہر ہوتا آ رہا ہے۔ ان آثار و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں ان سے دفع شیاطین کا کام بھی لیا جانے لگا۔ یہاں یہ ضروری نہیں کہ جتنے شہاب ثاقب نظر آتے ہیں سب سے یہی کام لیا جاتا ہو۔ تاریخ عرب سے معلوم ہوتا ہے اہل عرب شہاب ثاقب کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے۔ شہاب ثاقب کا گرنا معروف تھا،
لیکن ان کے نزدیک یہ پہلے اس وقت ہوتا تھا جب کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا تھا، کوئی بڑا مرتا پیدا ہوتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کی یوں تصحیح کی ہے کہ یہ شہاب ثاقب نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرائے جاتے ہیں، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے۔ یہ لغو خیال ہے، ان کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شعلے شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے کا تعلق چونکہ عقیدے سے ہی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصحیح بھی عقیدے کے حوالے سے کر دی۔ قرآن و حدیث نے شہاب ثاقب کی اس خصوصیت کا ذکر کیا جس کا تعلق شریعت سے تھا۔ ان کے ذریعے سرکش شیاطین کو مارا جاتا ہے، اور ان کی دیگر خصوصیات کہ یہ زمین کی کشش کی وجہ سے زمین کی فضا سے ٹکرا کر بھسم ہو جاتے ہیں، یا کیسے جلتے ہیں، اصل میں کیا چیزیں ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور بنے کیسے، وغیرہ کی سائنسی تفصیل کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں، اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ چنانچہ یہ سائنسی بیان کی فضا میں چکر کھاتے وزنی پتھر جب زمینی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا سے رگڑ کھا کر روشن ہو جاتے ہیں اور کہیں زمین پر ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں۔ قرآن کی بتائی ہوئی حکمت کے منافی نہیں۔ قرآن کو ان کی ترکیب و ساخت وغیرہ سے متعلق بحث نہیں، وہ اپنے موضوع کے اندر رہ کر صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ ان سے کام شیطان کے بھگانے کا بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ بے حد و حساب شہاب ثاقب جو کائنات میں انتہائی تیزی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور جن کی بارش زمین پر بھی ہوتی رہتی ہے، صرف شیطانوں کو ہی مارے جاتے ہیں، یا یہ جب شیطانوں کو مارے جاتے ہیں تو تبھی گرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ان سے حفاظت کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ اس امر میں مانے ہیں کہ زمین کے شیاطین عالم بالا میں جا سکیں، اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں گے بھی تو فرشتے ان شہاب کے ذریعے انہیں مار بھگاتے ہیں۔ اس چیز کو خصوصی طور پر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے، اور یہی خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں، یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے اور ان کے ذریعے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین کے عالم بالا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ تشریح کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں تفہیم القرآن